السلام علیکم ایوری ون جی آج میں نے سوچا کہ چلو جی نیچر کے پاس بھی ہوا جائے، باہر گرینری بھی دیکھی جائے، جتنی سردی ہے باہر چلنگ ویدر ہے وہ بھی دیکھا جائے۔ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے نیچے سے بیلکنی سے نیچے کا سارا ویو نظر آ رہا ہے ہر طرف۔ ابھی تو بہت تھوڑی سنو ہوئی ہے، لیکن پھر بھی 1 جنوری کو بہت سنو ہو گئی تھی اور وہ آج تو میلٹ ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو باہر کا بھی دکھاتی ہوں۔ اچھا جی، آج میں بات کرنا چاہتی ہوں درود ابراہیم اور استغفر اللہ اور سورہ رحمان کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر ہم پر کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا فضل و کرم کیا ہمارے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، ہر طرح کی مشکلات۔ اگر آپ بچے ہو تو آپ کو ایگزامس کے مشکل، اور آپ کے پیرنٹس کو آپ کے کھانا پینے اور ساری چیزوں کی مشکل، اور رزق کے لے کے زیادہ پیسہ ہو، زیادہ ہر چیز ہو، زیادہ کھانا پینا، مہنگے اچھے کپڑے اور اچھا لباس اور ہر چیز، ان کی فکر ہمارے پیرنٹس کو ہوتی ہے۔ تو جب ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں یونیورسٹی میں داخلے کی فکر کہ اچھی یونیورسٹی میں ہو جائیں، داخل ہو جائیں، جس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اور آپ پہلے تو بہت کم فیس ہوتی تھی، لیکن اب تو فیس بھی لاکھوں میں ہے اچھی یونیورسٹی کی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ہر سال میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، جس کے لیے کتنے لاکھوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر اس یونیورسٹی میں جانے کے لیے بھی اچھے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، ورنہ پڑھائی کے لیے بھی ٹائم اور ہر چیز، ایگزام بھی مشکل لگتے ہیں۔ اور دوستوں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جو دوسروں کا مذاق اڑانا تو اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی نبڑنا بھی، ان کو برداشت کرنا بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر طرح اسٹوڈنٹ لائف ہو، چاہے آپ چھوٹے بچے ہوں، چاہے آپ اسکول گوئنگ ہو، چاہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، چاہے آپ پڑھ کر جاب کر رہے ہوں، جاب کو کنٹینیو رکھنے کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں باس کو کب غصہ آ جائے، یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کب غصہ آ جائے۔ اور اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سب آرڈینیٹس کو، کسٹمرس کو، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو، ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بس اب کیا کریں، ان کا حل کیا ہے؟ تو لیکن یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی آسانیاں دی ہیں جس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی میں کافی مشکلات ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چلو تم نہ درود ابراہیم پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، مشکلات کا حل ہے کہ درود پڑھا کرو۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا میں کتنا درود پڑھوں؟ میں کیا سارا آدھا ٹائم درود پڑھ لیا کروں، کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا، آپ کے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا میں اگر درود کو اور بڑھا دوں اور 3-4 ڈے، یعنی پہلے تو آدھا کہا تھا نا، پھر میں آدھے سے بھی زیادہ پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، یہ تو بہت اچھا ہے، آدھے سے بھی زیادہ پڑھا کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہاری مشکلات اور کم ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کیوں نہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی اچھا ہو اگر تم سارا وقت درود پڑھنے میں لگا دو۔ تو وہ بہت خوش ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی ساری مشکلات جو ہوتی ہیں ان کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلا ہمارا، یا آپ اسے وظیفہ ہی سنبھال لیں گے بس، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ آپ اپنے ہر کسی کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اور سب کو بتائیں۔ اور بڑوں کو آپ نہیں بتا سکتے تو ان کے سامنے آپ پڑھا کریں درود ابراہیمی، جتنی بھی کوشش ہو تو آپ پڑھا کریں، جتنا بھی ٹائم آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں نا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے، سب کچھ بڑا اچھا ہوتا ہوا نظر آئے گا، یعنی مشکلات دور ہو جائیں گی، چاہے وہ صحت کی مشکلات ہوں، چاہے وہ پڑھائی کی مشکلات ہوں، چاہے وہ تعلیم کی مشکلات ہوں، تو وہ دور ہو جائیں گی۔ ایک درود ابراہیمی ہے،
مشکلات کو دور کرنے کا حل، اور دوسرا حل کیا ہے؟ وہ ہے استغفار پڑھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ استغفار کو لازم پکڑ لو۔ استغفار ایک ایسی تسبیح ہے جو کہ آپ کے سارے، اللہ تعالیٰ جس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ اتنا عاجز ہے کہ مجھ پہ توکل رکھتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ استغفار کو آپ لازم پکڑ لیں۔ یعنی استغفار کی کافی کلمات ہیں۔ سب سے چھوٹا جو ہے استغفر اللہ، یعنی کبھی آپ کو غصہ ہے تب استغفر اللہ کریں، اور زیادہ ٹائم آپ کسی بھی کام میں بزی ہوں یا کبھی ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوں یا بسوں میں بیٹھے ہوں، اسکول جا رہے ہوں، یونیورسٹی جا رہے ہوں، یا کسی ہاسپٹل میں یا کہیں بھی آپ ویٹ کر رہے ہوں، کسی لائن میں لگے ہوں، تو آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اس کا سب سے شارٹ کلمہ ہے لیکن بہت ہی زیادہ فائدے والا ہے۔ درود ابراہیمی اور استغفر اللہ پڑھنا، یہ تو بہت ہی زیادہ فائدے والا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، یا اللہ کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے یا درود ابراہیمی پڑھنے سے۔ تو اس سے آپ کو اگر کبھی ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے سورۃ توبہ ہے، اس کے آخری ورس ہے جو کہ حدیث شریف ہے کہ صبح آپ 7 دفعہ پڑھیں اور شام کو 7 دفعہ پڑھیں، عصر کے بعد 7 دفعہ پڑھیں، اور صبح آپ 7 دفعہ پڑھیں۔ جیسے آپ سو کے اٹھیں، فجر کے بعد آپ پڑھ لیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو اس کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں یا میں بھروسہ کرتی ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش العظیم کا رب ہے۔ تو اس کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ آج یہ 3 وظیفے آپ یاد رکھ لیں، 3 احادیث ہیں اصل میں، تو یہ جو ہماری مشکلات کے دور کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں سکون لانے کے لیے کافی ہیں۔ اور آپ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ اچھا برا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، یا ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل تو اللہ ہی رکھیں، ٹھیک ہے جی، حسبی اللہ پہ یقین رکھیں۔ تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے موسٹ آف دا ٹائم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی ایک تو پورا درود ابراہیمی ہے، وہ آپ 3 دفعہ کبھی پڑھ لیں، دعائیں مانگنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ بعد میں پڑھ لیں، یا شارٹ جو ہے نا اللہم صلی علی محمد، یہ آپ سارا دن کوشش کریں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور ایک استغفر اللہ، استغفار، اور ایک استغفر اللہ میں یہ تو شارٹ فارم ہے نا استغفر اللہ، ایک سید الاستغفار ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام جو بندہ پڑھے نا تو کتنے 1000 فرشتے اس کی بخشش مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے جناب سید الاستغفار، یہ اپنے صبح ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے اور ایک دعا شام کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو سامنے ماؤنٹین نظر آ رہا ہوگا جس پہ سنو پڑی ہے ساری، یہ سارے گھر کل تو بہت سنو فال ہوئی تھی، 31 دسمبر کی رات کو سٹارٹ ہوئی تھی، اور بارش سٹارٹ ہوئی تھی، اور پھر بارش ٹھنڈی ہو کے تو سنو بن گئی تھی، اور اس کے بعد 1 جنوری 2024 کو ساری ہر طرف سب کچھ اللہ تعالیٰ نے برف سے ڈھک دیا تھا، اور پھر جناب آج ساری برف میلٹ ہو گئی ہے، اور آگے کا پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، پیلسٹائن کے مسلمانوں کی جن بیچاروں پہ کتنی مصیبتیں ہو گئی ہیں نازل، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، فرشتے بھیج کے ان کی مدد فرمائے، آمین آمین۔ اور وہ عظیم الشان لوگ ہیں جو ہر مشکل میں بھی استغفار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس دنیا کے عظیم الشان لوگ تو وہی ہیں جو ہر مشکل میں الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔